یہ جو میں آج کل شکایت کرتا آ رہا ہوں، بلکہ شکایت کیا مطالبہ کرتا آ رہا ہوں اپنا پرانا سیاستدانوں سے کہ وہ سیاست ہی چھوڑ دے، یہ میں مطالبہ ویسے کیوں کر رہا ہوں؟ ایک تو یہ میرا مطالبہ نہیں ہے، یہ اس ملک کے نوجوانوں کا مطالبہ ہے، جو پورا پاکستان کا 70% آبادی ہے، ان کا مطالبہ ہے کہ ہمارا ان پرانا سیاستدانوں سے جان چھڑوا۔ یہ تو ان کا مطالبہ ہے۔ میں تو اپنے بزرگوں کا احترام کرتا ہوں، رسپیکٹ کرتا ہوں، مجھے یہ سکھایا گیا۔ ہم تو پی ٹی آئی کی طرح نہیں ہے کہ ہم گالی دینا شروع کر دیں۔ ہمیں عزت کا تو خیال رکھتے ہیں۔ ان پرانا سیاستدانوں سے یہ اعتراض نہیں ہے کہ وہ بزرگ ہو چکے ہیں، ان پرانوں سیاستدانوں سے اعتراض یہ ہے کہ وہ وہی پرانا سیاست کر رہے ہیں جس نے میرا ملک کو تباہ کیا ہے، وہ پرانا سیاست جو 70 سال سے ہوتا رہا ہے، اس سیاست سے جس سے ہر جماعت نے توبہ کر کے کہا کہ یہ سیاست ہم پھر سے نہیں کریں گے۔ پی ٹی آئی جب مشرف کا دور میں، پہلے تو مشرف کا چیف پولنگ ایجنٹ خود خان صاحب ہوتا تھا، مگر جب عامر مشرف نے خان صاحب کو 100 سیٹس جو ہے وہ رگ کر کے نہیں دلوائے تو ان کا لڑائی ہوا، تو اس نے تب بھی جب سیاست کرتا تھا تو اس پرانی سیاست کی مخالفت خان صاحب کرتا تھا۔ میاں صاحب جب تیسری دفعہ آپ نے اتنا ماشاءاللہ یہ قوم تیسری دفعہ جب آپ نے میاں صاحب کو وزیر اعظم بنایا تو اس نے یہ بات کہا تھا کہ وہ پرانا سیاست کو وہ چھوڑیں گے اور نیا سیاست لے کر آئیں گے، مگر جب حکومت کا موقع ملا پی ڈی ایم کو تو وہی پرانا سیاست پہ اتر آئے۔ تو اس لیے ہمارا مطالبہ ہے، ہمارا بزرگوں سے بڑا احترام کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ آپ اب یہ پرانا سیاست چھوڑ دیں، سیاست ہی چھوڑ دیں، یا گھر بیٹھے یا اپنا مدرسہ میں بیٹھے ملک کے لیے دعا کرے، جوانوں کے لیے دعا کرے، مستقبل کے لیے دعا کرے۔ اب کام ہم نے کرنا ہے اور ہم کام کر کے دکھائیں گے۔ جب میاں محمد نواز شریف صاحب پہلا دفعہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب جب اس کو بنایا گیا، اس کا عمر کیا تھا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کو جب سیاست شروع کیا، ایم آر ڈی موومنٹ میں حصہ لیا، گرفتاریاں دی، تو عمر کیا تھا؟ جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی، مسلم دنیا کا پہلی خاتون وزیر اعظم بنی، وہ ساتھ پوری دنیا میں سب سے نوجوان وزیر اعظم بنی۔ اور اب پاکستان کا 70% جوان ہے، ان کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ پرانا سیاستدان جنہوں نے ایک دو الیکشن کے بعد، جنہوں نے ایک دو الیکشن، شاید ان میں ہے کہ ایک دو الیکشن لڑے، وہ کتنا کام کر سکتے ہیں؟ ان کے تمام فیصلے آج کی سوچ کے ہوتے ہیں، وہ کل کی نہیں سوچتے۔ ان کے تمام فیصلے کا بوجھ تو آپ کو اٹھانا پڑے گا، ان کا مہنگائی کا بوجھ آپ کو اٹھانا پڑے گا، ان کا معاشی فیصلہ کی وجہ سے جو بے روزگاری اور غربت میں اضافہ ہو رہا ہے اس کا نقصان آپ کا ہوگا۔ تو اس لیے آپ کو اپنا قسمت اپنا ہاتھ میں لینا پڑے گا۔ اب ہمارے پاس ایک موقع ہے، فروری 8 کو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں۔ ہم ان الیکشنز میں ایسا جماعت کو انشاءاللہ تعالی کامیاب کروائیں گے جس کا تاریخ یہ ہے
جس کا تاریخ یہ ہے کہ جب بھی پی پی کا حکومت بنا ہے تو پسماندہ علاقوں کا حکومت بنا ہے، جب بھی پی پی کا حکومت بنا ہے تو چترال کا حکومت بنا ہے، یہ مزدوروں کا حکومت ہوتا ہے، یہ کسانوں کا حکومت ہوتا ہے، یہ طالب علموں کا حکومت ہوتا ہے، سفید پوش طبقہ کا حکومت ہوتا ہے۔ جب خان صاحب کا حکومت بنا تو وہ ٹک ٹاکرز کا حکومت بن گیا، اور جب میاں صاحب کا حکومت بنتا ہے تو اشرافیہ کا حکومت بنتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اس ملک میں عوامی راج قائم کروں۔ اس لیے اس عوام کے پاس وہ اختیار ہے، اور صرف عوام کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ اس ملک کے فیصلے کریں، اس ملک کے مستقبل کے فیصلے کریں، اس ملک کے قسمت کے بارے میں فیصلے کریں۔ وہ فیصلہ آپ کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ کا جو اپنے 3 نسلوں سے وفاداری کا مثال قائم کیا ہے یہاں چترال میں۔ انشاءاللہ تعالی ہم ایک بار پھر فیبروری 8 کو 3 کے 3 سیٹس پہ تیر کو جتوا کے انشاءاللہ تعالی ایک بار پھر ثابت کریں گے کہ چترال کے لوگ وفادار لوگ ہیں، چترال کے لوگ غیرت مند لوگ ہیں، چترال کے لوگ کل بھی بھٹو شہید کے ساتھ تھے اور آج بھی بھٹو شہید کے ساتھ۔ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ وہ جو قائد عوام کا اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی نامکمل مشن ہے، انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے اس جدوجہد کو مکمل کریں گے۔ میرا آپ سے وعدہ ہے، یہ جو گندم کا سبسڈی ہے یہ قائد عوام کا تحفہ تھا، میں نہ صرف اس کو بحال کروں گا مگر ہمیشہ کے لیے قائم رکھوں گا۔ یہ جو کسٹمز میں سابق پاٹا اور سابق فاٹا کے لیے ٹیکس ریلیف تھا، یہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا تحفہ ہے، اور یہ سال کا ایکسٹینشن کے بجائے، ویسے تو ہم ایکسٹینشنز کے خلاف ہوتے ہیں، ہم سال ایکسٹینشن کے بجائے اس کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھیں گے، اور سابق فاٹا کو ہمیشہ کے لیے پاکستان میں ایک ٹیکس فری زون بنائیں گے تاکہ مقامی لوگوں کو روزگار دے سکے، ترقی یہاں ہو، اور میں افغانستان کو دکھاؤں کہ ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے فاٹا اور پاٹا کے جو لوگ تھے ان کے لیے ترقی کا بندوبست کیا ہے۔ ساتھیوں، میں صرف نعرے پہ اور وعدوں پہ یہ الیکشن نہیں لڑ رہا ہوں، میں اپنا کردار پہ بھی یہ الیکشن لڑ رہا ہوں، اپنا اچیومنٹس پہ یہ الیکشن لڑ رہا ہوں، چاہے وہ